يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس سے مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، موضوع تو آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے، غیبت کی تباہ کاریاں. موضوع کو دوستوں میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. مطلب یہ سمجھیے کہ موضوع کے دو پہلو ہیں. پہلے پہلو کو، پہلے حصے کو تمہید کے طور پر آپ سنیے گا. پہلے حصے میں میں دوستوں ذکر کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو تعلقات ہیں، ان تعلقات میں جو استحکام اور مضبوطی ہے، ہمارے معاشرے میں جو فضا ہے محبت کی، جو امن ہم لوگ قائم کرتے ہیں، اور پھر ہمارا جو آپس میں بھائی چارہ ہے، جو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے. اور پھر اس بھائی چارے کو، اس محبت کی فضا کو کس طرح غیبت اور چغل خوری کے ذریعے نفرت میں بدل دیتے ہیں، کس طرح رشتہ داریوں کو، دوستی کو غیبت کے ذریعے توڑتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے معاشرے کو غیبت کے ذریعے بکھیر دیتے ہیں. بعد میں دوستوں غیبت کی تباہ کاری آپ لوگ سنیں گے. میں نے جو آیت پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، انما المؤمنون اخوہ، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں. اب مومنوں کا دوستوں یہ بھائی چارہ، ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر کیا. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا سنو یہ بھائی چارہ اور تمہارے تعلقات کس قسم کے ہونے چاہیے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون، مددگار اور دوست ہوتے ہیں.
پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی تعلق کی بنا پر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، جو نمازیں ہم نے ان پر فرض کی اسے مل کر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں پر میں اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، ان لوگوں کے اسی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہاتھ پکڑ کے لانا چاہیے، خود اگر جہنم سے بچ رہا ہے تو اپنے بھائی کو بھی لائے ان اعمال کے لیے کہ وہ بھی جہنم سے بچ سکے، اس کو اگر زنا میں، چوری میں، بدکاری میں ملوث دیکھے تو اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے اسے روکے، کیونکہ ان لوگوں کا تعلق اسی بنا پر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جو ان لوگوں کے اوپر نمازیں فرض کی اسے مل کر ادا کرتے ہیں، ان میں جو مالدار ہیں اپنے غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دے کر اپنی خوشیوں میں اور عید جیسے مواقع میں شامل کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سب کی باہمی و اجتماعی زندگی کا اہم شعار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ کے حکم پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم پر جدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کی زندگی جو گزارتے ہیں رب العالمین نے فرمایا میری رحمتوں کے مستحق ہیں، میں ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرتا ہوں۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومنوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا، فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ امام کائنات نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ اذ اشتکا منہ، آپ نے فرمایا جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو جاتی ہے تو پورا جسم بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے اور اسی چھوٹے سے حصے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ کتنی بہترین مثال ہے۔ ہمارے دوستو چھوٹی سی انگلی اگر کٹ جائے اور اگر اس میں درد ہو، آپ دیکھیے پورا جسم پوری رات اسی انگلی کے لیے بیدار رہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمان جو اللہ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کر چکا ہے، جو میری رسالت پر ایمان لا چکا ہے، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ میرا رشتہ دار ہے کہ نہیں، میرے گاؤں اور صوبے کا ہے کہ نہیں، پھر اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے، اس کے لیے تڑپ جانا چاہیے۔ اور یہ جو بھائی چارہ ہے نا، اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت دے کر، اسلام کی نعمت دے کر، ہاں دین کی وجہ سے جو بھائی چارہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے تعلقات میں جو مضبوطی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں اس نعمت کی قدر کرو، اور اللہ رب العالمین اس احسان کو یوں یاد دلاتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رضی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو۔ جب تم فرقوں میں بٹے تھے، جب تم ٹولیوں میں بٹے تھے، جب تمہارے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے نفرتیں تھی، جب تم ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے اور قرآن کو نازل کر کے تمہارے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے محبت اور الفت بٹھا دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت اور ہم لوگوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ نیز فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے فرمایا او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے نبی، آپ انصار و مہاجرین کے درمیان یہ جو بھائی چارہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمدردیاں دیکھ رہے ہیں، ہاں ایک انصاری مہاجر سے کہتا ہے کہ میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کا اور ایک میرا، اور سبحان اللہ اس سے
بڑھ کر کیا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں جو آپ کو پسند ہے. سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں جو آپ کو پسند ہے میں طلاق دیتا ہوں, عدت گزرنے پر آپ اس سے شادی کر لیجئے. یہ جو ہمدردی سعد بن ربیع نے دکھائی, رب کائنات نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے نبی آپ زمین پر موجودہ تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے نا تب بھی یہ ہمدردی ان کے دلوں میں نہیں بٹھا سکتے تھے, اس طرح کی الفت و محبت ان کے دلوں میں نہیں بٹھا سکتے تھے. یہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت بٹھائی ہے, یہ محبت ان کے دلوں میں اللہ نے بٹھائی ہے. وہ اللہ جو غالب حکمتوں والا ہے. آپ کو معلوم ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بعثت نبی سے پہلے کے وہ واقعات ذکر کیے ہیں کہ یہ انصار و مہاجرین, ہاں عرب کے یہ صحرا نشیں بدو, یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنا بغض رکھتے تھے کہ اگر کسی قبیلے کا ایک آدمی مارا جاتا تو دوسرے قبیلے کا انسان جب تک سامنے والے قبیلے کے 10 لوگوں کو نہ مار دیتا چین کی نیند نہ سوتا تھا. ہاں معلوم ہے کہ اور مدینے کے 2 مقیم قبیلے اوس و خزرج, ان کے درمیان ایک جنگ چھڑی تھی, جنگ بواس کے نام سے مشہور ہوئی. معلوم ہے 40 سال تک یہ جنگ چلی تھی, 40 سال تک. پھر جب اسلام آیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے تو اللہ نے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے, قرآنی احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی الفت و محبت بٹھا دی. ہاں پھر ان انصار و مہاجرین نے ایسی مثالیں قائم کی دوستو الفت و محبت و شفقت کی کہ تاریخ آج تک ایسی مثالیں لانے سے قاصر ہے. ہاں پھر ان لوگوں نے کیسی محبت کی معلوم ہے, ان لوگوں کی محبت کیسی تھی کہ یہ محبت کرنے کے لیے اگر کوئی مسلمان ہو گیا, محمد رسول اللہ کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کو دل کے ساتھ تسلیم کر لیا, تو صحابہ کی خصوصیت یہ تھی, صحابہ کا طرز عمل یہ تھا, پھر نہ دیکھتے تھے کہ اس سے ہمارا خونی رشتہ ہے کہ نہیں, یہ ہمارے صوبے کا ہے کہ نہیں, یہ ہمارے گاؤں کا ہے کہ نہیں, یہ ہمارا رشتہ دار ہے کہ نہیں. صحابہ خونی رشتے کو نہیں دیکھتے تھے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں محبت کے لیے کہ اس سے میرا خونی رشتہ ہے کہ نہیں, یہ میرے صوبے اور گاؤں کا ہے کہ نہیں, یہ میرے رشتہ دار ہے کہ نہیں. صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ دینی رشتہ ان کے نزدیک خون کے رشتے سے بڑھ کر تھا. صحابہ کے یہاں خونی رشتے سے بڑھ کر دین کا رشتہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا, ابو کسی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا, مسلمانوں سے کسی جنگ میں کافروں کی صفوں میں شامل تھا. ابو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد پہ تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے صف میں تھا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا. آپ اپنی طرف سے مشغول تھے کسی کافر سے لڑنے میں, اور ابو آپ میری تلوار کی زد پہ تھے, اگر چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا. ابو پھر پلٹ کے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں ابو پر کیسے تلوار چلاؤں, میں اپنے ابو کو کیسے قتل کروں, بس باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر نے کہا, بیٹے تو نے تو مجھے چھوڑ دیا, لیکن اگر تو میری تلوار کی زد پہ آتا نا میں نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو کافروں کی صفوں میں کھڑا ہو کے میرے مسلمان بھائیوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا. ہاں تو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا, میرے بھائیوں سے تو لڑنے کے لیے آیا تھا. میں نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا, گردن اڑا دیتا بیٹی تیری گردن اڑا دیتا. عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کو فتح کیا. غزوہ حنین مکہ فتح ہونے کے بعد محمد رسول اللہ حنین تشریف لے گئے, کافروں سے جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد اس غزوے میں جو مال غنیمت ملا اتنا مسلمانوں کو کبھی نہیں ملا, سب سے زیادہ مال غنیمت. آپ کو معلوم ہے اس وقت محمد رسول اللہ جو نئے مسلمان تھے ان کی تالیف قلب کے لیے, یعنی یہ لوگوں کا اسلام اور ایمان اور مضبوط ہو جائے, ان لوگوں کو زیادہ دیا اپنے مال, اور انصار کو سرے سے محروم کر دیا. مال غنیمت انصار کو آپ نے محروم کر دیا. انصاریوں کے خیمے میں دوستو ایسی باتیں چلنے لگی اور ایسی باتیں اٹھنے لگیں کہ یہ دیکھیے جب اسلام کمزور تھا تب محمد رسول اللہ کا ہم نے ساتھ دیا, اور آج جب اسلام مضبوط ہو گیا تو محمد رسول
रसूलुल्लाह ने हमें महरूम कर दिया और उन लोगों को दे रहे हैं कि आज भी हमारी तलवारों से उनका खून टपक रहा है, उन लोगों को मार दिया जा रहा है। जब इस तरह की बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह के खीमे तक पहुंची, मोहम्मद रसूलुल्लाह तड़प उठे। और अल्लाह के रसूल की आदत थी, फितने को कभी परवान चढ़ने नहीं देते थे, फितने को कभी पनपने नहीं देते थे, फितने को फितने की गोद में खत्म करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंसार को जमा किया और जमा करने के बाद वहां पर एक बात याद रखी, वहां पर अंसार के अलावा कोई नहीं था, अंसारी थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, कोई और तीसरा नहीं था। खड़े हो गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब की हमदो सना बयान की, रब की हमदो सना बयान करने के बाद का या माशर अल अंसार, ओ अंसार की जमात, कैसी बातें मैं सुन रहा हूं, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी वालतन फअगनाकुमुल्लाहु बी व मुतफर्रिकीन फजमअकुमुल्लाहु बी। ओ अंसार की जमात, क्या तुम गुमराह न थे? हाँ, क्या तुम गुमराह न थे? अल्लाह ने मेरे जरिए तुमको हिदायत दी है। और क्या तुम तंग दस्त और गरीब न थे? अल्लाह ने मेरे जरिए तुम लोगों को मालदार बनाया है। व मुतफर्रिकीन फजमअकुमुल्लाहु बी, क्या तुम फिरकों में न बटे थे? क्या एक दूसरे के जानी दुश्मन न थे? क्या तुम टोलियों में न बटे थे? अल्लाह ने मेरे जरिए तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है। हाँ, सारे अंसार बगौर सुन रहे थे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अंसार से अपनी उस निस्बत खास का जिक्र कर दिया, उस मोहब्बत का इजहार कर ही दिया, क्योंकि ये मौका था उस मोहब्बत के इजहार करने का। उस मोहब्बत का इजहार कर ही दिया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अंसार से थी। आपने फरमाया थोड़ा सा माल मैंने तुम लोगों को नहीं दिया, क्या समझते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुम लोगों से मोहब्बत नहीं है, ये समझते हो? आपने फरमाया वो अंसार की जमात, अगर हिजरत का अजर सवाब न होता, अगर हिजरत का अजर सवाब न होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने आप को अंसारी कहलाने पर फख्र महसूस करते। मैं अपने आप को अंसारी कहलाता। ओ अंसार की जमात, मुझे तुम लोगों से इतनी मोहब्बत है, मुझे तुम लोग इतने महबूब हो, लोग एक वादी में चले, लोग दूसरी वादी में चले, मैं उस वादी में चलूंगा जिस वादी में अंसार चलते हैं, मैं उस वादी में चलूंगा। अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अब आखिरी जुमला का, वो अंसार की जमात क्यों नाराज होती हो? क्या ये बात तुम लोगों को पसंद नहीं है कि लोग ये भेड़ बकरियां ऊंट और दुनिया का मालो मता घर लेकर जाएं और तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर अपने घरों को लौटो? इतना कहना था कि अंसार की तरफ धाड़ों की आवाज आने लगी, धाड़े मारकर डोले लगे। रज़ीना या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल राजी हैं आपके फैसले से। शैतान के बहकावे में आकर इस तरह की बातें हमारी जबान से निकल गई, माफ कीजिए अल्लाह के रसूल, माफ कीजिए। ये अंसार जो रोए हैं, इन्होंने जो सरे तस्लीम खम किया है, इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के सामने अपनी गर्दनों को जो झुकाया है, इसलिए कि इनके मुरब्बी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनकी तरबियत करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और क्यों न झुकते मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के सामने? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकी सोच को बदला, उनके ख्यालात पर कदानीन आयत की और उन्हें दुनियावी लिज्जतों से उठाकर उखरवी लिज्जतों का ऐसा मदा अता किया कि अंसार और मुहाजिरीन की इस जमात ने फिर अखवत और हमदर्दी, मोहब्बत और भाईचारे की ऐसी मिसालें कायम की कि तारीख आज तक ऐसी मिसालें लाने से कासिर है। लोगों, हमें इस हमदर्दी की जरूरत है। सहाबा के जो ताल्लुकात में मजबूती थी, इस ताल्लुकात को मजबूत हमें भी बनाने की जरूरत है। सहाबा के दरमियान जो हमदर्दियां थी, इस हमदर्दी की हमें भी जरूरत है। उनके मुआशरे में जो अमन और भाईचारे और मोहब्बत की जो फिजा थी, इसी फिजा को हमें भी कायम करना है। लेकिन इसके लिए शरीयत ने कुछ उसूल बताए हैं और सहाबा उन्हीं उसूलों पर चलकर अपने आप और मुसलमानों के उन्हीं हुकूक को अदा करते हुए उन्होंने वो मुआशरे में मोहब्बत की फिजा कायम की थी, उन्होंने वो भाईचारे और उल्फत और मोहब्बत की मिसालें जो कायम की थी, उन उसूलों पर चलकर की थी। क्या है वो उसूल? सबसे पहले शरीयत कहती है, अगर अपने सफ़ों में इत्तिहाद चाहते हो, अगर अपने मुआशरे में इस्लामी भाईचारा चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारे ताल्लुकात मजबूत हो जाएं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपस में एक दूसरे से मोहब्बत किया करो, मोहब्बत करो एक दूसरे से। इमाम कायनात ने फरमाया ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता
तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमुहु तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम अफ़शु सलाम बैनकुम। आपने फरमाया लोगों तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ईमान न ले आओ, और ईमान वाले उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमुहु तहब्बतुम, क्या वो चीज न बताऊं जिसके जरिए तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। आपने फरमाया सलाम को आम करो, अफ़शु सलाम, जिस मुसलमान को जानते हो उसे भी सलाम करो और जिसे कभी नहीं देखा उसे भी सलाम करो। नेज़ फरमाया तसाफ़हु यज़हबुल गिल्लु, क्या फरमाया तसाफ़हु यज़हबुल गिल्लु व तहादउ तहाब्बु तज़हबु शहना। आपने फरमाया मुसाफा किया करो, मुसाफा करने से जब ये हथेलियां मिलती है ना, दिलों का कीना, दिलों का बुग़्ज़, ये सब निकल जाता है मुसाफा करने से। वो तहादो तहाब्बु, हदिये दिया करो एक दूसरे को, हदिया देने से भी मोहब्बत पैदा होती है। वह तज़हबु शहना, और दुश्मनियां खत्म हो जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जो बहामी मोहब्बत होती है अल्लाह की रजा के लिए, किसी से मुझे मोहब्बत है कि वो नमाजी है, वो दीनदार है, इस्लामी वज़ाकता है, वो अल्लाह वाला है, वो मुत्तकी है, अगर सिर्फ इसी वजह से हम बहामी दोस्तों मोहब्बत करते, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे बंदों से अल्लाह भी मोहब्बत कर लेता है। अबू इदरीस खौलानी ताबई है, माज़ बिन जबल से कहते हैं ओ माज़, मुझे आपसे अल्लाह की के लिए मोहब्बत है। माज़ बिन जबल ने कहा अबू इदरीस खौलानी क्या वाक़ियतन मुझसे आपको अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत है? कहा माज़ अल्लाह की रज़ा के लिए। कहा सुन लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैंने फरमाते हुए सुना था, आपने फरमाया था कि अल्लाह फरमाता है जो मेरे लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर खर्च करते हैं, अल्लाह ने फरमाया मेरी मोहब्बत भी ऐसे लोगों के लिए वाजिब हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक आदमी अपने भाई से मिलने के लिए किसी बस्ती की तरफ निकला, बीच रास्ते में अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया। जब वहाँ से गुजरा तो फरिश्ते ने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा इस बस्ती में मेरा एक भाई है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा हल्लका अलैहि मिन निअमतिन तरब्बुहा, क्या वो तुम्हारा एहसानमंद है जिसकी वजह से तुम उससे मिलने जा रहे हो? उसने क्या कहा मालूम है, एहसानमंद तो नहीं है, बस उस भाई से मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत है। फरिश्ते ने क्या कहा मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तेरी तरफ ये पैगाम देकर भेजा है कि जिस तरह अल्लाह की रज़ा के लिए तूने अपने भाई से मोहब्बत की है ना, अरे अल्लाह ने भी तुमसे मोहब्बत कर ली है। लोगों, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए मिल बैठना और अल्लाह के लिए जुदा होना, ये इतनी बड़े एहसास की बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग ईमान की मिठास, उसकी लिज्जत को पा लेते हैं। 3 लोग हैं आपने फरमाया जो ईमान की लिज्जत, उसकी मिठास को पा लेते हैं। पहले जो लोग सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, और दूसरे वो लोग जो आपस में अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं, और तीसरा वो जिसे कुफर की तरफ पलटना इसी तरह नापसंद है जिस तरह जहन्नम की आग में डाला जाना उसे नापसंद है, इसी तरह वापस कुफर की तरफ पलटना उसे नापसंद है। और सबसे ज्यादा अल्लाह किसी से हम अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं कि मस्जिद से निकल के आ रहा है, अल्लाह की इबादत करके आ रहा है, अल्लाह वाला लगता है और मुझे उससे अगर मोहब्बत है। लोगों, इतने बड़े एजाज की बात है कि कल कयामत के दिन अल्लाह ऐसे बंदों को अर्श का साया नसीब करता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यक़ूल यौमल क़यामा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कल कयामत के दिन निदा लगाएगा, आवाज़ देगा ऐनल मुतहाब्बून बिजलालिल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। मेरे खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? मेरी रजा के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? आज मैं उनको अपने अर्श के नीचे साया दूंगा, और मैदान महशर में आज कोई साया नहीं है सिवाय मेरे अर्श के साये के। आज अर्श के नीचे जगह दूंगा किनको? ये वो 2 लोग होंगे जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते थे। और हदीस है सबातन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह फरिश्तों से कहेगा पकड़ पकड़ के मैदान महशर की गर्मी से बचा बचा के लाओ। अल्लाह कहाँ लाए? का इसी अर्श के साये के नीचे लाओ। आज कहीं साया नजर आ रहा है? का नहीं, का यही लाओ। आज मैं उन लोगों के लिए साया हूँ। कौन? इनमें से 2 वो लोग हैं
रजुलान तहाबा फिल्लाह व तबागदा फिल्लाह। हाँ, जो इकट्ठे हुए तो रब की मोहब्बत में, अगर जुदा भी हुए तो रब की मोहब्बत के लिए, ऐसे दो लोगों को अल्लाह अर्श का साया नसीब करेगा। और इसी तरह मुसलमानों, अगर ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हो, सिफों में इत्तिहाद अगर पैदा करना चाह रहे हो, भाईचारे की फिजा अगर कायम करना चाहते हो, हमदर्द बनो एक दूसरे के हमदर्द। हमदर्दी क्या है मालूम है? हमदर्दी किसको कहते हैं? मुसलमान की दोस्तों खुशी पर आप भी खुश हो जाएं, मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे तो आप भी तड़प जाओ, आप भी तड़प जाओ, और हत्तल इम्कान जहां तक हो सके वो जो तकलीफ में मुसलमान है उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। आपको मालूम है हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस मुसलमान के पास इजाफी सवारी है अपने उस भाई को दे दे जिसके पास न हो। जिस मुसलमान के पास खाने पीने का इजाफी सामान है अपने उस मुसलमान भाई को दे दे जिसके पास नहीं है। ये रावी हदीस अबू सईद खुदरी कहते हैं कि सवारी और खाने पीने के अलावा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी चीज़ों का नाम लिया, यहाँ तक कि वहाँ पर बैठे हुए जितने साहबा थे हम लोगों ने ये समझा कि ज़रूरत से बची हुई चीज़ पर हमारा कोई हक नहीं है, जरूरत से बची हुई चीज पर हमारा कोई हक नहीं है। अल्लाह और सहाबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को कैसे अमली जामा पहनाया है। वाकया बताया अभी साद बिन रबी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का। आपको मालूम है कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात कि मैं अपने माल को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा आपका एक मेरा, दो बीवियां हैं को तलाक देता हूँ, इद्दत गुजरने पर आप शादी कर लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ साद बिन रबी की हमदर्दी को देख के कहते हैं बारकल्लाहु लक फी अहलिक व मालिक, आए साद बिन रबी अल्लाह तुम्हारे माल औलाद में बरकत दे, मुझे बस मदीने की मार्केट दिखा दो। मुसलमानों, ये वो जमाना था जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का हमदर्द था, जब एक मुसलमान को तकलीफ में देखकर दूसरा मुसलमान तड़प जाता था। और आज हमारी हालत क्या है? आज इस फिजा को कायम करने की जरूरत है मुसलमानों, इस हमदर्दी को जिंदा करने की जरूरत है, इस मोहब्बत को जिंदा करने की जरूरत है जो हमारे दिलों के अंदर मुर्दा हो चुकी है। आज हमारी क्या हालत है मालूम है कि हम सुखी तो जग सुखी। आज ये हालत है कि अगर किसी गरीब मुसलमान की तरफ एक बूढ़ा इंसान हाथ बढ़ाता है मदद के लिए तो बेटा रोक देता है कि अब अब्बू हमने इन लोगों का ठेका थोड़ी लिया है, अगर ये तंग दस्त हैं, ये परेशान है तो इनका मुकद्दर, हम खुश हैं तो ये हमारा मुकद्दर है। अल्लाह अल्लाह। और कभी बेटा अगर मदद के लिए हाथ बढ़ाता तो बाप रोक देता है। हाँ, अफसोस इस बात पर होता है कि हमारे घरों में कई इजाफी खाने पीने की चीजें फ्रिजों में पड़ पड़ के सड़ तो जाती है। कई दफा हमारे पड़ोसी आके दरवाजे का दरवाजा खटखटाते हमारा दरवाजा, और कितनी मर्तबा हमने खोला है जब वो ये कहता है ना कि हमें इस चीज की जरूरत है, जब उसने हाथ फैला दिया, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने हमें दिया है, हमें नवाजा है। और ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं है, पड़ी है, सड़ रही है, लेकिन दरवाजा बंद करके नेकी को रोक लेते हैं। सुनो, अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी इस हदीस को लाते हैं, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर है, कहते हैं कि कम मिन जारिन मुताल्लिकिन बिजारिही यौमल क़ियामा यक़ूल या रब्बी हाज़ा अग़लक़ बाबहु दूनी फमना मारूफहु। इमाम कायनात ने फरमाया कितने पड़ोसी कल क़यामत के दिन अपने पड़ोसियों का गरीबान पकड़ के खड़े होंगे, मैदान महशर में गरीबान पकड़ के खड़े होंगे, ऐ अल्लाह तूने इसको दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया था, मुझे महरूम रखा था अपनी नेमतों से। ऐ अल्लाह जब इसके दरवाजे पे पहुंच के मैंने हाथ फैलाया, कुछ मांगा तो इसने दरवाजा बंद करके नेकी को रोक लिया था। पूछ आज तू हिसाब ले से ऐसा क्यों करता था, क्या जवाब देंगे? मुसलमानों, इस हमदर्दी को जिंदा करो, इस मोहब्बत को जिंदा करो। अगर ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हो, भाईचारा अगर कायम करना चाहते हो, इत्तिहाद अपने सबों में कायम करना चाहते हो, मुसलमान इस हमदर्दी और मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर जिंदा करो। अब आइए दोस्तों, असल जो चीज़ है जिसको दोस्तों मुआशरे की जो सबसे बुरी बीमारी है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो आप लोगों के सामने रखूं, जो असल मेरा मौजू है। मालूम है, इस तरह हमदर्दी मोहब्बत के ज़रिए हम जो मोहब्बत की फ़िज़ा अपने मुआशरे में कायम करते हैं, हम जो अपने ताल्लुकात को थोड़ा बहुत मजबूत कर लेते हैं, हाँ, हम जो थोड़ा बहुत भाईचारा कायम कर लेते हैं, ये गीबत इतनी बुरी बीमारी है
اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ دوستو ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، معاشرہ بکھر جاتا ہے، گھر خاندان بکھر جاتے ہیں، صفوں کا اتحاد انتشار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ محبت کی فضا جو معاشرے میں ہے نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا ہے غیبت؟ غیبت وہ گناہ ہے جس کی ہم رسیا ہو چکے ہیں، جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ لوگوں ہمارے گناہوں میں جس قدر غیبت کے راستے سے ہم گناہوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں نا، شاید کسی گناہ کے ذریعے اس قدر ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہوں۔ دو اشخاص جب بھی ملتے ہیں، دو لوگ جب بھی ملتے ہیں، تیسرے انسان کو، تیسرے شخص کو موضوع بنا کے اس کے عیبوں کو بیان کرنا، اس کی خامیوں کو بیان کرنا، اس کی برائی بیان کرنا، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ لوگوں اللہ کی قسم، ہماری ملاقات میں غیبت، ہماری بیٹھکوں میں غیبت، ہماری مجلسوں میں غیبت۔ کیا ہے یہ غیبت؟ ایک مرتبہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ؟ جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ۔ کیا کہا؟ غیبت کی تعریف اچھی طریقے سے سن لے، ذکرک اخاک بما یکرہ۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو، تم اپنے بھائی کا ذکر اس بات کے ذریعے کرو تمہارا بھائی اگر اس بات اور چیز کو سن لے تو ناپسند کرے، ناگوار گزرے اسے یہ بات۔ یہ غیبت ہے لوگوں، اسی کو غیبت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس برائی کا، جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ برائی ہمارے بھائی میں موجود ہے تو؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں تو غیبت سے بڑا گناہ ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا نا، الزام تراشی ہو جائے گی، پھر تو غیبت سے بڑا گناہ ہو جائے گا۔ یہی تو غیبت ہے۔ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو تو روبرو بٹھاؤ اس کو اور بتاؤ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، تم اپنی اصلاح کرو۔ یہ اگر خیر خواہ ہوتے تو سامنے بٹھا کر کہتے، لیکن لوگوں کے سامنے پیٹھ پیچھے جو اس کی برائیوں، اس کے عیبوں کو اچھال رہے ہو نا، جو اس کی عزت و آبرو پہ حملہ کر رہے ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے یہ غیبت ہے اور کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ رب کائنات نے اس کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا فرمایا رب کائنات نے؟ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، غیبت بھی تمہیں ناپسند ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک تو ہمارا انسان کا گوشت، اور انسان بھی کیسا رشتہ دار، ہمارا بھائی، اور وہ بھی مردار حالت میں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے فَقَرِئْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ ہاں، یہ بات تمہیں ناگوار گزرے گی۔ لوگوں جب مردار بھائی کا گوشت آپ کھانا ناپسند کرتے ہو تو غیبت کو کیسے جائز سمجھتے ہو؟ اللہ نے فرمایا پھر تو یہ بھی تمہیں ناپسند ہونی چاہیے۔ اور سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی، مسلمان بھائی کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن حقیقت میں اللہ مردہ حالت میں اس کو سامنے کرے گا، اللہ مردہ حالت میں اس کو سامنے کرے گا کہ لے جس طرح دنیا میں اس کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھاتا تھا، لے اب اس مردہ حالت میں کھا اس کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھائے گا اور چیکھے گا اور انتہائی بدشکل ہو جائے گا، چیکھے گا اور انتہائی بدشکل ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جنہیں تانبے کے ناخن ملے تھے، تانبے کے ناخن، اور آپ نے فرمایا ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے چھاتی کو نوچ رہے تھے اور خون نکل رہا تھا ان کے چہرے اور چھاتی سے، نوچے جا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کون ہیں یہ لوگ؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کیا کرتے تھے، ان کے عزت و آبرو پہ حملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے شکل میں لوگوں کو عذاب دیا ہے۔ غیبت کا چھوٹا سے چھوٹا جملہ بھی لوگوں زہریلا ہوتا ہے، اللہ کی قسم، چھوٹا سے چھوٹا جملہ بھی غیبت کا اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
بشری تقاضا ان پر غالب آ گیا. حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنا جملہ کہہ دیا تھا, اچھا وہ پست قد عورت. کیا کہا؟ وہ قد و قامت کے دوستوں اعتبار سے تھوڑی پست قد تھی. کہتی ہے اچھا وہ پست قد عورت, صرف اتنا کہا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت اماں عائشہ کا جملہ اس قدر ناگوار گزرا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, اور آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزج بماء البحر لماء البحر لمزجته. عائشہ تو نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا, اگر تمہارے ان الفاظ کو سمندر میں اگر ڈال دیا جائے, سمندر کا پانی بھی گدلا ہو جائے گا, سمندر کا پانی بھی میلا اور کڑوا ہو جائے گا. ہاں, کسی کی حکایت میں کہا جانے والا چھوٹا سے چھوٹا جملہ بھی کس قدر اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. غیبت کا چھوٹا سے چھوٹا جملہ بھی کس قدر خطرناک ہوتا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا ان جملوں کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے, سمندر کا پانی بھی میلا اور کڑوا ہو جائے گا. حضرات, غیبت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں, غیبت سے دوستوں انسان کا ایمان مر جاتا ہے, غیبت سے رشتہ داریاں اور دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں, غیبت سے دلوں کے اندر دوستوں دشمنیاں اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے. واللہ کہتا ہوں دشمن یہ غیبت اعمال کو برباد کر دیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا, نیکیوں کے ڈھیر اور نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. آپ نے فرمایا ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, گالی یہ عزت و آبرو پہ حملہ ہے, کسی کو برا بلا کہا, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کی چغل خوری کی ہوگی, کسی پہ الزام لگایا ہوگا, اور کسی کی توہین و تذلیل کی ہوگی. آپ نے فرمایا میدان محشر میں کھڑا ہے, اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہیں. اب جن کی غیبت کی ہے, جن پر الزام لگایا ہے, جن کی توہین و تذلیل کی ہے, وہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا اس کی نیکیوں کو اللہ اٹھا کر حقداروں کو دے دے گا. نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا ہے, لیکن لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر کے بھی آیا ہے. اللہ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر حقداروں کو دے دیا, اور اس قدر لوگوں پر ظلم کیا ہے کہ ساری نیکیاں اس کی تقسیم ہو گئی, بٹ گئی, خالی ہو گیا. اب اللہ حقداروں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کی پیٹھ کے اوپر رکھ دے گا اور جہنم کے اندر اسے پھینک دیا جائے گا. کتنا بڑا خسارہ ہے, کتنا بڑا گھاٹا ہے. لوگوں غیبت کی اتنی زبان کی ہلاکت ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے کے چلی جاتی ہے. غیبت کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو لوگوں, اپنی زبان کی حفاظت کرو. پہلے تولو پھر بولو, پہلے الفاظ کو تول لو پھر بولو, کہ کہیں الفاظ کی وجہ سے کل قیامت کے دن مجھے نیکیاں تو نہیں گوانی پڑیں گی. ہاں, الفاظ جو میں بول رہا ہوں وہ کیسے ہیں, الفاظ کو تولو پھر بولو. ارے آپ اپنے عیبوں کو دیکھو نا, دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا, ٹوہ میں پڑنا, جاسوسی کرنا, ان کے عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہاں لوگوں میں اس کو ذلیل و رسوا کرنا, اس سے آپ لوگوں کو فائدہ تھوڑی ملے گا. ہاں, الٹا آپ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کی مستحق بنیں گے. آپ کو فائدہ کون سی چیز پہنچائے گی؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنا محاسبہ کریں, میرے اندر کیا کمیاں ہیں, میرے اندر کیا کوتاہیاں ہیں, میں اپنی اصلاح کروں. یہ چیز آپ لوگوں کو فائدہ دے گی. لیکن مقصد آپ لوگوں کا یہ ہے کہ اس کی ٹوہ میں لگا رہوں, جاسوسی اس کی کروں, اس کی پیچھے پڑا رہوں, اوپر سے نیچے تک دیکھوں اور دیکھوں کہ کیا عیب ہیں, کیا برائیاں ہیں اس کے اندر, کیا یہ کرتا ہے, اور پھر اس کی برائیوں کو, اس کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کروں, اس کو ذلیل رسوا کروں. سنیں ایسے لوگ جن کا مقصد یہ ہے کسی کے پیچھے پڑھ کر اسے ذلیل رسوا کرنا. سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے, جاسوسی کر کے اس کی کوتاہیوں کو, کمیوں کو لوگوں میں بیان کرتا ہے اسے ذلیل کرنے کے لیے, اللہ بھی ایسے لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اور جس کی کمی اور عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو اللہ تو اس کو اس کے گھر کے اندر ذلیل کر کے چھوڑتا ہے. اللہ تو اس کے گھر کے اندر اسے ذلیل کر کے چھوڑتا ہے. لوگوں یاد رکھنا, جس مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو, دفاع کرو اپنے بھائیوں کا. ہاں, اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو کہو کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا, میں نے تو بیچارے کو کبھی نہیں دیکھا ہے, ارے بشری تقاضا ہے, غالب آ گیا ہوگا, ہاں چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہوگی. دفاع کرو اپنے بھائی کا, دفاع کرو. ہاں, اور منع کرو غیبت کرنے والوں سے کہ کیوں کر رہے ہو, یہ یہاں مت کرو. اور اگر وہ نہیں مانتے غیبت کرنے والے, اٹھ کے چلے جاؤ ایسی مجلسوں سے.
جہاں غیبت ہوتی ہو مسلمان بھائیوں کی اٹھ کے چلے جاؤ ایسی مجلسوں سے. یاد رکھنا غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہوتا, اللہ کی قسم. غیبت کرنے والے پہ اعتبار مت کرو. شیخ سعدی سے کسی نے کہا کہ شیخ آپ کا ایک نقص, آپ کی خامی کسی بندے نے مجھے بتائی ہے, آپ کے اندر ایک عیب ہے, وہ آپ دور کر لیجئے. آپ کی شخصیت بڑی لوگ متاثر ہوتے ہیں, آپ کے اندر ایک کمی ہے, اور شیخ آپ کی یہ کمی اور خامی مجھے ایسے بندے نے بتائی ہے جو بڑا معتبر ہے, بڑا معتبر ہے. شیخ سعدی نے کہا کہ میری کمی اور کوتاہی کو ضرور بیان کرو, میرے اندر ہوگی تو انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کر لوں گا. لیکن ایک بات سننے سے پہلے, بات بیان کرنے سے پہلے میں تم کو ایک بات بتا دوں کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ بات کسی معتبر شخص نے کہی ہے, غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہوتا. شیخ سعدی نے کہا غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہوتا. شیخ سعدی نے کہا اگر وہ میرا خیر خواہ ہوتا تو اس کمی کو خود آ کے مجھے بتاتا, اس طرح میری کمیوں کوتاہی کو آپ سے بتا کر مجھے ذلیل نہیں کرتا. اگر وہ معتبر ہوتا تو غیبت نہیں کرتا. لوگوں, غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہوتا. اس لیے اگر ہمارے پاس کوئی بھائی کسی کی غیبت کرتا ہے, آپ اس سے بدگمان مت ہوئیے, آپ اس کے خلاف اپنے دل میں بغض مت رکھیے. معاملے کی تحقیق کرو, مسئلے کی تحقیق کرو کہ کہاں تک صحیح ہے یہ غیبت. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے معلوم ہے, غیبت کرنے والے کے دل میں فلاں کے لیے بغض بیٹھ جاتا ہے نا, نفرت بیٹھ جاتی ہے نا, تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے, اب اس کی غیبتیں کر کے معاشرے میں اس کو برباد کرنے کی, ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ بعض جو گمان ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے, وہ گناہ ہوتا ہے. اس لیے بدگمانی اپنے دل میں مت پالو, نفرت اور بغض مت پالو. غیبت تو اس نے کر دی, اپنے بھائی کے پاس جاؤ کہ بھائی تمہارا یہ عیب فلاں شخص نے بتایا, بتاؤ کہاں تک وہ حقیقت ہے, بتاؤ کہاں تک وہ سچ بول رہا ہے. کبھی کبھار غیبت کرنے والا چھوٹی سی غلطی میں 10 جھوٹ ملا کے لوگ پورے معاشرے والوں سے لوگوں کو بدگمان کر دیتا ہے. فلاں بندے سے پورے معاشرے والوں کو بدگمان کر دیتا ہے. بدگمان ہو گئے, نفرت پال لی, بغض کو دل میں جگہ دے لیا, آپ عذاب کی مستحق بن گئے, گنہگار ہو گئے آپ. لوگ عالموں تک کو نہیں چھوڑتے, ہاں عالموں سے لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں, غیبتیں کرتے. آپ کو معلوم ہے عالم سے بدگمان ہو گئے, عالم کے خلاف دلوں میں بغض رکھ لیا, آپ بہت سارے خیر سے معلوم ہو جائیں گے, بہت سارے خیر سے محروم ہو جائیں گے. حکیم کی پڑیا تبھی اثر کرتی ہے جب حکیم پر اعتماد ہو, ورنہ حکیم کی بھی پڑیا اثر نہیں کرتی. عالم جس پر اعتماد نہ ہو, دل میں بغض ہو, دل آپ کا عالم کے حوالے سے صاف نہ ہو, تو عالم اس منبر پہ کھڑے ہو کے کتنا بھی آپ لوگوں کو دین سمجھائے, کتنی بھی قرآنی آیتیں پڑھ کے سمجھائے, وہ اللہ کہتا ہوں آپ اس کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پر چل ہی نہیں سکتے, اس سے آپ کبھی دین و حق کی بات لے ہی نہیں سکتے, کیونکہ عالم سے آپ کا دل صاف نہیں ہے. عالم کے حوالے سے دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں, دلوں کو صاف کرو. ایک بات یاد رکھنا, عالم کی غیبت عام انسان کی غیبت کی طرح نہیں ہے. عالم کی غیبت, امام نووی نے سخت جملے کہے کہ لوگوں عالموں کا گوشت زہریلا ہوتا ہے, زہریلا. عالم کی غیبت یہ زہریلی چیز ہے. امام نووی کہتے ہیں جو صرف عالموں کی غیبت کے بارے میں سوچ لیتا ہے نا, ایمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے. صرف غیبت کے بارے میں سوچ لیتا ہے, عالم کی غیبت کے بارے میں, ایمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے. اور جو عالم کی غیبت کر لیتا ہے ایمانی طور پر مر جاتا ہے, اس کا ایمان ہی مر جاتا ہے. ہاں, اور امام نووی کے زمانے میں ایک شخص تھا جو عالموں کی غیبت کیا کرتا تھا. امام نووی کے زمانے میں جو عالموں کے خلاف بڑی زبان کھولتا تھا, مرا تو اس کی زبان باہر آنے لگی, زبان اس کی لمبی ہو گئی, باہر آنے لگی, اور پوری کالی ہو گئی اس کی زبان. لوگوں نے اس کی لاش میں کھڑے ہو کے کیا کہا معلوم ہے کہ جیسا یہ کرتا تھا ویسا بدلہ دنیا میں پا لیا. مطلب عالموں کی غیبت کرتا تھا, جیسا یہ کرتا تھا دنیا میں اس کا بدلہ اس نے پا لیا. ہاں, اور علماء یہاں تک کہتے ہیں جو عالموں کی غیبت کرتا ہے, جو عالموں کی غیبت کرتا ہے, آپ کو معلوم ہے مرنے سے پہلے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں عالموں کی غیبت کرنے والا مرنے سے پہلے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص کھڑا ہوا, صحابہ کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا, اور کیا کہتا ہے معلوم ہے, صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ دیکھو یہ قرآن پڑھنے والے, یہ عالم لوگ قرآن کو جاننے والے, یہ جنگ ہوتی ہے تو سب سے بزدل نظر آتے ہیں. صحابہ کو کہنے لگا جنگ ہوتی ہے تو سب سے بزدل یہی لوگ نظر آتے ہیں, اور کھانے پینے کے معاملے میں سب سے آگے رہتے ہیں.
ہاں صحابہ کو اتنا غصہ آیا کہ ایک صحابی و شخص کہتا ہے کہ قذبت الامر اللہ، جھوٹ کہا ہے تم نے، جھوٹ کہہ رہے ہو، معاملہ بالکل الٹا ہے، میں تمہاری شکایت محمد رسول اللہ سے کروں گا۔ ہاں جب صحابہ کی عالموں کی غیبت کی، یہ صحابی اٹھ کر محمد رسول اللہ کے خیمے کی طرف چلا، حالانکہ محمد رسول اللہ کا خیمہ سامنے سے نظر آ رہا تھا، لیکن یہ صحابی خیمے میں پہنچے اس سے پہلے جبریل پہنچ گیا۔ صحابی کے خیمے میں پہنچنے سے پہلے جبریل پہنچے ہوئے تھے اور سورہ توبہ کی آیتیں لے کر محمد رسول اللہ تک پہنچے۔ اس نے غیبت کی تھی علماء کی، صحابہ کی، قرآن پڑھنے والوں کی غیبت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، رب العالمین نے فرمایا ولا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، رب کائنات نے فرمایا تم اللہ کی، اس کی نشانیوں کی، اس کی رسول کا مذاق اڑاتے ہو اور اے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، ایمان لانے کے بعد کافر۔ حالانکہ اس نے اللہ کا تھوڑی مذاق اڑایا تھا، اس کے رسول کا تھوڑی کا مذاق اڑایا تھا، اس نے تو یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جنگ میں سب سے پیچھے بزدل ہیں کھانے پینے کے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس نے رسول کا مطلب علماء کی توہین، کتاب و سنت کی توہین ہے، علماء کی تذلیل، قرآن و حدیث کی تذلیل ہے۔ جب محمد رسول اللہ کو پتہ چلا، اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے، کھڑے ہو جاؤ، یہاں عالموں کی توہین ہوتی ہو، جہاں عالموں کی تذلیل ہوتی ہو، وہاں محمد رسول اللہ نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا۔ محمد رسول اللہ جب اونٹنی پر بیٹھ گئے، وہ شخص دوڑا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول ہم تو مذاق کر رہے تھے، اے اللہ کے رسول ہم لوگ تو آپس میں ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا خبردار، تو نے اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اس کے رسول کا مذاق اڑایا ہے، جہاں عالم کی توہین ہو وہاں محمد رسول اللہ نہیں بیٹھے گا۔ اونٹنی دوڑانے لگے محمد رسول اللہ، اونٹنیوں کی دھول و مٹی اس آدمی کے چہرے پر پڑ رہی تھی، وہ اونٹنی کے پیچھے دوڑے ہوئے جا رہا تھا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا مڑ جا مڑ جا مڑ جا، رک جا، جہاں عالم کی توہین ہو، جہاں عالم کی تذلیل ہو وہاں محمد رسول اللہ نہیں بیٹھے گا۔ ہاں عالموں سے دوستو، آپ عالموں کی غیبت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ اس بری بیماری سے، اس بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے۔ میں آپ لوگوں کو غیبت کے حوالے سے دوستو یہ بھی بتاتا چلوں، شریعت ہماری یہ بھی کہتی ہے کہ بعض موقعوں پر بعض لوگوں کی غیبت جائز ہو جاتی ہے، بعض موقعوں پر بعض لوگوں کی غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ مشورہ دینے والا، ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دینے والا امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر چچا مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا میں زید سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، کاروبار و بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کروں کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ زید دھوکے باز ہے، بے ایمان ہے، ہاں جھوٹ بولنے والا ہے۔ اب اگر میں چچا کو کہوں کہ بڑا سچا ہے، بڑا اچھا انسان ہے، مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں، مجھے ان کی خیر خواہی کے بارے میں ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں بتا دو زید کے اندر جو کمیاں ہیں، کیونکہ یہ تم سے مشورہ مانگنے آیا ہے کہ کروں کہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زید کے اندر جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، بتا دو، مجھے بتا دینا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ اور اس امانت داری کا سب سے زیادہ اس وقت ثبوت دینا ہے جب ہمارے محلے میں کوئی اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بکر جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں بتاؤ کیسا لڑکا ہے۔ اب بکر شراب پیتا ہے، جواری ہے، برا انسان ہے، اور میں چاچا سے کہوں کہ نیک ہے، بالکل اچھا ہے، مطلب یہ کہ اس کی بچی کی زندگی کو میں برباد کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ اگر نہیں بکر کی برائی نہیں کرنا چاہتے تو خاموش ہو جاؤ، بھائی مجھے نہیں معلوم، آپ کسی اور سے پوچھ لو، لیکن آپ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر وہ مشورہ مانگ رہا ہے تو آپ امانت داری سے ساتھ بتائیے کہ دیکھو شادی کرو، لیکن بتا دیتا ہوں وہ جواری ہے، وہ شرابی ہے، ہاں پھر آپ چھوڑ دیجئے، پورا بتائیے۔ غیبت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے۔ فاطمہ بنت قیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول مجھے دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے حضرت معاویہ ہیں، ہاں اللہ کے رسول میں کس سے نکاح کروں؟ آپ نے فرمایا دیکھو فاطمہ، معاویہ کنگال ہے، معاویہ غریب انسان ہے، کھانے پینے کے اس کے وعدے ہیں، ابو جہم یہ ڈنڈا تو اپنے کندھے سے اتارتا نہیں ہے، مطلب عورتوں کو بہت مارتا ہے۔ اب تمہارا، میں کہتا ہوں اسامہ سے نکاح کر لو، میں کہتا ہوں اسامہ سے نکاح کر لو، وہی تمہارے لیے بہتر۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ ان دونوں کی خامیاں، ہاں ابو جہم اور معاویہ کی، ان کی پیٹھ پیچھے حضرت فاطمہ سے بتا رہے
رہے ہیں. کیوں؟ اس عورت کی خیر خائی چاہتے ہوئے, اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہوئے. محمد رسول اللہ نے دونوں کی کمیاں پیٹ پیچھے بتائے. شریعت کہتی ہے یہ مشورہ طلب کرنے آیا ہے, مشورہ دیتے ہوئے آپ کو کسی برائی بیان کرنی پڑے, اس کی کمیوں کوتاہی پیٹ پیچھے بیان کرنی بھی پڑے, کر سکتے ہیں. اور اسی طرح عالم اور مفتی سے سوال کرتے ہوئے اگر شرعی مسئلہ جاننے کے لیے کسی کی پیٹ پیچھے اس کی کمی, اس کی کمزوری کو ذکر کرنا پڑے تو کیجئے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ہندہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, اے اللہ کے رسول, میرے جو شوہر ہیں ابو سفیان کنجوس ہیں, ہاتھ نہیں کھولتے ہیں, کنجوس ہیں. اے اللہ کے رسول, میں اس کے مال میں سے لے لیتی ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہہ رہی ہیں, کنجوس ہیں میرے شوہر. مقصد کیا ہے؟ شرعی مسئلہ جاننا. شوہر کی برائی کرنا نہیں ہے, اسے رسوا ذلیل کرنا نہیں, شرعی مسئلہ جاننا ہے. اللہ کے رسول میں اس کی مال میں سے اتنا لے لیتی ہوں, صحیح ہے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہندہ بالکل, جو معروف طریقے سے تم جس سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزر بسر ہو جائے, اتنا مال تم لے سکتی ہو. تیسری جگہ, تیسرا کون سا مقام ہے؟ تیسری دوستو یہ اس جگہ پر بھی آپ کو کسی پیٹ پیچھے کسی کی غیبت کرنا, ہاں نہیں, یہ مسئلہ بالکل الگ ہے. معاشرے میں جو انسان معصیتوں میں, ظلم میں, گناہوں میں اپنی پہچان بنا چکا ہے, جو گناہ کرتا ہے لیکن علل اعلان گناہ کرتا ہے, ایک شراب پیتا ہے چھپ کے اور ایک پیتا ہے روڈ پہ, وہیں پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے, ہاں, ایسے بندے کی جو معصیتوں میں اپنی پہچان بنا چکا ہے, اس کی آپ غیبت کر سکتے ہیں, غیبت کر سکتے ہیں اس کی. ہاں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے اللہ رب العالمین, اللہ کے سورہ فرمایا میری امت کے لیے عافیت ہے, معافی ہے, سوائے ان لوگوں کے جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں. ہاں, اس کو علمی اصطلاح میں مہاجر بالفسق کہتے ہیں. آپ نے فرمایا علل اعلان گناہ کرنے والا, اس کی آپ برائی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا تھا, وہیں پر اماں عائشہ کہتی ہے میں کھڑی تھی, آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخ العشیرہ, کیا فرمایا؟ بئس اخ العشیرہ, یہ ہمارے معاشرے کا سب سے برا انسان ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا, ہمارے معاشرے کا سب سے برا انسان ہے. پھر وہ شخص آیا بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا. اتنے اچھے انداز میں محمد رسول اللہ نے اس سے باتیں کی جیسے آپ کے زبان سے الفاظ نہیں موتی جھڑ رہے ہیں, اتنے اچھے انداز میں گفتگو کی. اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے فرمایا, اماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے تھے یہ معاشرے کا برا انسان ہے, پھر آپ نے اتنے اچھا رویہ اس کے ساتھ کیا, ہاں اتنے اچھے انداز میں گفتگو کی. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے بد زبانی کرتے ہوئے, بری گفتگو کرتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے تو نے کب دیکھا؟ میں تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, میں تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. مجھے شرابی سے نہیں بلکہ شراب سے, گناہ سے نفرت ہے, گنہگار سے نفرت نہیں ہے. عائشہ میں دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ لوگوں کی برائیوں کو برائی بتاؤں اور لوگوں کو رائے راست دلاؤں. اللہ اکبر. اور دوستو ایک اور چیز, جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے, مظلوم ظالم کی غیبت کھلے عام کر سکتا ہے, لوگوں سے اس کی برائیوں کو بیان کر سکتا ہے. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ میرا جو پڑوسی اللہ کے رسول بہت ظلم کرتا ہے, اس کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے. آپ نے فرمایا پھر ایسا کرنا, اپنے گھر کا پورا سامان روڈ پہ ڈال دے, اپنے گھر کا پورا سامان روڈ پہ رکھ دے. اس نے ایسا ہی کیا, پورا سامان روڈ پہ لا کے رکھ دیا. اور وہاں سے جو بھی گزرتا اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس گھر ہے, پھر روڈ پہ سامان کیوں رکھے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا پڑوسی مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے, بہت ستاتا ہے مجھے, یہ مشورہ مجھے اللہ کے رسول نے دیا ہے. ہاں, اب جو بھی گزرنے والا ہوتا وہ اس کے پڑوسی پر لعنت بیچتا, برا بلا کہتا, جو بھی گزرنے والا ہوتا. ہاں, اس کا پڑوسی تنگ آ کے معافی مانگ لیتا ہے کہ بھائی یہ بوریا بستر اندر کر لے, میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے. تو مظلوم ظالم کی شکایت لوگوں سے کر سکتا ہے, مظلوم ظالم کی غیبت کر سکتا ہے, شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اسی طرح اگر دوستو بدعتی ہے, ہاں, یا عامل بابا جو غیر شرعی طور پر لوگوں کا علاج کرتے ہیں, یا بدعتی انسان لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں, ارے شریعت کہتی ہے ان کی غیبت تو واجب ہے, ان کی برائیوں کو, ان کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے لانا, لوگوں کو آگاہ کرنا تو واجب ہے تم لوگوں پر. ہاں, ان کو, ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے افشاں
کرو، ان کی تو برائیاں لوگوں کے سامنے رکھو تاکہ لوگ ان سے آگاہ ہو جائیں اور ان کے شر سے بچ سکیں۔ دوستو یہ 4-5 شکلیں، ان کے علاوہ اگر آپ مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی یہاں اس کی پکڑ ہے، اور نیکیوں کی شکل میں کل قیامت کے دن آپ لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں باری اللہ سے رب العالمین غیبت جیسے اس کبیرہ گناہ سے ہم لوگوں کی حفاظت کرے، رب العالمین ہمارے معاشرے میں امن و محبت کی فضا قائم کر دے، ہماری صفوں میں رب العالمین اتحاد قائم کر دے، کئی اور سنی ہوئی تمام باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔